قومی سلامتی پالیسی آخری مراحل میں۔ یہ میجر مستقل گروپ کہاں سے نکل آیا؟ کیا ایم کیو ایم حکومت میں جائے گی؟ کراچی بے امنی کیس عدالت میں لیگل برانچ کو مشکل۔ طالبان نے کرکٹ کو خلاف جہاد قرار دے دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر فقائی، NBC آن ایئر میں آج کے واقعات کے ساتھ مختلف خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ قومی سلامتی پالیسی پر بات چیت شروع ہو گئی ہے، کابینہ غور کرنے والی ہے اور کابینہ کے بعد یقینی طور پر اس کو اسمبلی میں غالباً لایا جائے گا۔ آخری مراحل میں ڈرافٹ بتاتا ہے کہ معاملات گڑبڑ ہیں، خاصے گڑبڑ ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آج پارلیمنٹ میں پہلی بار ہم نے کچھ آوازیں سنی جو اختلافی آوازیں، ان کے بارے میں بات کریں گے، اور یہی بات کریں گے ہم کہ طالبان کو جو آفر کی تھی وزیر داخلہ نے، شاید مذاق میں کی ہو کہ آؤ کرکٹ میچ کھیل لیں، جو ہار جائے وہ ہار جائے، جو جیت جائے وہ سب کچھ لے جائے، اس کو طالبان نے مسترد کر دیا ہے اور حقارت کا اظہار کیا ہے کرکٹ کے لیے۔ اور یہ اس موقع پر جب پاکستان کے نوجوانوں کی کرکٹ ٹیم انڈر 19 نے آج انگلینڈ کو ہرایا ہے 3 وکٹوں سے اور سیمی فائنل جیت کر فائنل میں پہنچے ہیں ورلڈ کپ چیمپئن شپ میں۔ میں بریک لوں گا، بریک کے بعد واپس آ کر انہی امور پر بات کروں گا۔ ویلکم بیک جی، ہم بات کر رہے ہیں ان خبروں کی جو آج ہمارے سامنے آئی ہیں، اور آج کی خبر یہ ہے کہ قومی سلامتی پالیسی تقریباً تیار کر لی گئی ہے اور اس کو اب کابینہ کل زیر غور لائے گی۔ اسی امور پر میں بات کروں گا اپنے ماہرین سے، اور میرے ساتھ موجود رہیں گے سینیٹر رفیق رجوانہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما، میرے ساتھ موجود رہیں گے امیر العظیم صاحب، جماعت اسلامی کے رہنما، اور میرے ساتھ موجود رہیں گے جناب عبدالوسیم صاحب، MQM کے رہنما، جو 3 بار MNA بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ بات کروں قومی سلامتی پالیسی کے پوائنٹس کی، میں بتانا چاہوں گا کہ اس پالیسی میں تقریباً بٹوین لائنز، بین السطور یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں اور خود مختاری و سلامتی تو کیا ہماری بقا کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، ایسی صورتحال ہے۔ ہمارے پاس 33 سیکورٹی کے ادارے ہیں، 33 سیکورٹی ادارے ہیں جن میں پولیس اور دیگر مسلح سویلین فورسز بھی شامل ہیں، ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ بھی دکھانا چاہوں گا آپ کو، رپورٹ تیار کی ہے فروہ زیدی نے کہ اس پالیسی میں کیا کیا خاص باتیں ہیں۔ جہاں 6 لاکھ سے زائد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہیں موجود، 30 سے زائد ایجنسیوں اور ملکی سلامتی کے جذبے سے ہے سرشار عوام۔ تاہم پھر بھی عراق کے بعد سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثرہ ملک قرار پایا ہے پاکستان۔ امن کی سنگین صورتحال کو دیکھ کر موجودہ حکومت نے 2013 سے 2018 تک ترتیب دی ہے دہشت گردی کے حوالے سے انٹرنل سیکیورٹی پالیسی، جو کہ بنائی گئی ہے 3 اہم نکات پر۔ ان میں مذاکرات کرنا، دہشت گردوں کی شناخت اور دفاعی قوت برقرار رکھنا بھی ہے شامل۔ واضح ہے کہ ریاست دشمن اور نان اسٹیٹ ایکٹر سے صرف آئین کے تحت کیے جائیں گے مذاکرات۔ دستاویز میں نیکٹا کو اثر نو تشکیل دینے کے حوالے سے انٹرنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ قائم کیا جائے گا، جو کہ تمام 6 ایجنسی سے انٹیلیجنس معلومات اور قانون نافذ کرنے والی 20 ایجنسیوں سے رکھے گا اپنا تعاون۔ درج ہے کہ 33 نیشنل سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کی تعداد 6 لاکھ یعنی پاکستان آرمی کے برابر ہے، جبکہ پاکستان پولیسنگ پر 150 ارب روپے کا بھی آتا ہے خرچ۔ تاہم اس کے باوجود 2001 سے 2013 میں آئے ہیں 13,721 دہشت گردی کے واقعات پیش، جن میں 48,994 افراد دہشت گردی کا بنے ہیں شکار۔ اسی عرصے میں مجموعی طور پر 373 خودکش حملے کیے گئے۔ 2001 سے 2005 تک 523 دہشت گردی کے واقعات سامنے آئے، جبکہ نومبر 2013 میں یہ تعداد 13,198 تک جا پہنچی۔
अमरीकी नेशनल कंसोर्शियम के मुताबिक 2012 में इराक में 1271, जबकि पाकिस्तान में 1404 और अफगानिस्तान में 1130 दहशतगर्दी के हमले किए गए। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के इन वाक़यात में 33% खैबर पख्तूनख्वा, 23 बलूचिस्तान, 19 फाटा, जबकि 18% दहशतगर्दी के वाक़यात सिंध में पेश आए। 2008 से 2013 के दौरान जराइम की शरह में भी खतरनाक हद तक इजाफा देखा गया, जिसके बाद मुल्क की मईशत को गुज़िश्ता 10 साल में 78 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। प्रोग्राम NBC ऑन एयर के लिए फरवा जैदी, अब तक कराची। ये रिपोर्ट आपने देखी। इससे पहले कि मैं अपने मौजूद मेहमानों से बात करूं, पैनलिस्ट से, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब, रिटायर्ड एयर मार्शल चौधरी साहब। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बताइए एयर मार्शल साहब की जो रिपोर्ट तो आपने सुन ली है, इसका नक्शा भी सामने आ गया है। अब अगला स्टेप क्या? काबीना कुछ कोई वाक़ईतन फैसला करने वाली है शुमारी वजीरिस्तान के बारे में और फाटा के बारे में? देखिए, उसके बारे में तो अर्ज ये है कि एक ऐसी सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, एक ऐसी कैफियत है जिसमें कि पाकिस्तान ने यहाँ से अब निकलने का रास्ता इख्तियार करना है। पहला मरहला तो ये था कि डायलॉग के जरिए इसमें से निकला जा सकता है, लेकिन वो पिछले 6-8 हफ्तों में ये अंदाजा हुआ कि डायलॉग की ना कोई शक्ल बन रही थी और ना ही डायलॉग की ओनरशिप तालिबान की तरफ से इस नौयत की थी कि वो डायरेक्टली मेज पे आके बात करते। तो अब फिर उसके बाद पिछले कोई मेरा ख्याल है जब से डायलॉग का अमल शुरू हुआ है, तकरीबन 350 के लगभग मेरा ख्याल है फौजी और शहरी पाकिस्तान के, हाँ, तो तकरीबन 500 के लगभग लोग शहीद हो चुके हैं। तो अब इसको कोई भी रियासत और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ जितनी फ्लेक्सिबिलिटी एक रियासत शो कर सकती थी, रियासत ने शो की, और अब भी जो एक बड़ा कैलिब्रेटेड किस्म का उसका रेप्रिजल है, एक ऑपरेशन है, एक सर्जिकल स्ट्राइक का अमल है, जो कि ये बावर कराने के लिए है कि स्टेट की जो पावर है उसको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, और ये सबक देने की कोशिश की जा रही है कि अभी वक्त है कि अगर आप वापस मेज पे आएं और अपने तौर पे आएं तो फिर उसके बाद पाकिस्तान और आप भी उस मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने, ताकि पाकिस्तान को इसमें से निकाल के आगे ले जाया जाए। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपने कहा कि वापस आए, हिस्सा बने। आज तो कुछ नए ग्रुप सामने आ रहे हैं। कल से कोहाट के बाद आज पेशावर में जो ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ है, मेजर मस्तगुल, आपको नाम अच्छी तरह याद होगा, उनके नाम से ग्रुप सामने आ गया है। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई इस किस्म के, देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं, ये इसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक इस वक्त ये इम्तिहान है कि क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक सिर्फ नाम है या उसकी कोई एक हैसियत भी है। अगर हैसियत है तो उसमें कौन कौन से लोग फॉर्मली शामिल हैं। अभी ये एक वो इस इम्तिहान में आहिस्ता आहिस्ता ये शिफ्टिंग हो जाएगी, ये फर्क आ जाएगा, ये तस्हीर हो जाएगी कि कौन इस अम्ब्रेला के नीचे है और कौन नहीं है। जो नहीं है वो फिर इस रियासत के बिल्कुल वैलिड टारगेट्स जो हैं वो बन जाएंगे। अब अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपना सिर्फ एक नाम रखा हुआ था और उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो फिर उनकी अपनी हैसियत भी तकरीबन उसी वैसी ही हो जाती है जो कि एक इनफेक्टिव है। यानी ना वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ना वो किसी पे काबू रखते हैं, ना वो दहशतगर्दी रोकने के लिए तैयार हैं, ना वो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं। तो फिर ऐसे मामला तो नहीं चलेंगे, फिर रियासत अपनी कुव्वत दिखाएगी। तो ये है जो मेरा ख्याल में उस स्टेज पे हम पहुंचे हुए हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपके मास्टर साहब। और मैं सीधा जनाब सीनियर रहनुमा सेनेटर फिर रजवान साहब के पास। रजवान साहब, फरमाइएगा, ऑप्शन 2 है या 1? बात ये जी कि ऑप्शन तो हर वक्त ऑप्शंस खुली रहती हैं, मगर बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक अब जो प्रेशर बढ़ रहा है अवामुल नास की राय का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का ख़ास तौर पे, तो वो तो यही कह रहे हैं कि तालिबान ने जिस तरह से ये मुज़ाकरात की बात के दौरान, कमेटियों के क़याम के दौरान जिस तरह के हमले किए और ख़ास तौर पे जो FC के एहलकार बेचारों को शहीद कर दिया गया, 2010 से उनकी हिरासत में थे, तो उससे उस मुज़ाकरात की जो एक बात चलने वाली थी उसको शदीद धचका लगा। तो इन हालात में ऑपरेशन तो नहीं, मगर जहाँ जहाँ फौज अपने दिफा का हक महफूज रखती है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज अपने दिफा का हक महफूज रखती हैं, तो वो एक सिटिंग डक की तरह या खामोश तमाशाई बन के ना ही कौम देख सकती है, ना ही लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी देख सकती है, जिनका ये फर्ज है इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेज कि वो इन हालात को कंट्रोल करे। तो इन हालात में
رائے عامہ آپ کے سامنے ہے، تو آپشن فی الحال بھی اگر اس کے ساتھ ساتھ آپشن مذاکرات کی کھلی رہے تو کسی وقت بھی ٹیبل پہ آ سکتے ہیں، مگر اس طرح نہیں کہ وہ مطلب سٹک اینڈ کیرٹ والی پالیسی رکھے، دھماکے بھی ہوں، حملے بھی ہوں اور پھر کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. دس از انکالڈ فار. بالکل. اور جہاں تک ابھی یہ گروپوں کی آپ بات کر رہے تھے، تھوڑا سا میں اگر آپ مناسب سمجھیں میں اس پر تھوڑی روشنی ڈال دوں. ایک تو سب سے ایک بات ہے کہ جو خبر ہمیں آتی ہے کہ طالبان یہ کہہ رہے ہیں، اس کو ہم ایک گاسپل ٹروتھ یا ایک سچ سمجھ لیتے ہیں. مثلا چرچ پہ حملہ ہوا پشاور میں اور دینی درسگاہوں پہ جہاں پہ طالبان نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، تو سرکاری ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ یہ حملے انہوں نے ہی کیے تھے، مگر عوام الناس کی عوامی رائے عامہ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کو ڈس اون کیا. اسی طرح سے ابھی آپ میجر مست گل کی بات کر رہے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا یہ کوئی علیحدہ گروپ ہے. یہ دہشت گردی کا جتنا بھی مسئلہ اور خود کش حملوں کا چلا، اس میں تحریک طالبان انوالوڈ ہے. باقی اس کی فردر جو ایجنسیز ہیں تحقیقات کریں گی. ہم تو ایک پوائنٹ ہے کہ ان کے تحریک طالبان ہی مختلف ناموں سے ہی کام کرا رہی ہے. امین العظیم صاحب، یہ ایک میں آپشن کی بات کر رہا تھا، جوانا صاحب نے بات کو اور آگے بڑھایا ہے، اور یہ بات یہ کہ آپشن دونوں کھلے ہوئے ہیں. پہلا آپشن اب ان کے نزدیک یہ ہے کہ سرجیکل کارروائی کی جائے، اور دوسرا یہ اگر مذاکرات بعد میں ہو سکتے ہیں تو وہ بھی کر لیے جائیں. کیا کہیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ 9/11 کے بعد اس خطے کے اندر آئے تھے اور پوری تیاری ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے، الائیڈ فورسز آئی تھیں، انہوں نے 8-10 سال اپنی پوری کوشش کی، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگوں کا زمانہ نکل گیا اور ہم اس کے ذریعے کچھ حاصل نہیں کر پائے، اب ہم ریٹریٹ کر رہے ہیں. انہوں نے دوحہ کے اندر مذاکرات شروع کیے، ایک جگہ پر آ کے سٹاپ لگ گیا کہ جناب اب جو کچھ اڈے چاہیے افغانستان کے اندر امریکہ کو، کچھ اپنے پرسنل انہوں نے رکھنے ہیں، وہاں بات تھرو نہیں ہو رہی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ سارا دباؤ ڈالا جا رہا ہے پاکستان کے ذریعے کہ یہاں کے کچھ لوگوں کا بازو مروڑا جائے، اور پھر وہاں جو لوگ نہیں مان رہے وہ کچھ چیزیں مان جائیں کہ امریکی وڈرال کے بعد وہاں پر کس طرح کا صاحب وہ بالکل درست ہے. وہ ہمارے بھی تو بازو مروڑ رہے ہیں، بسوں پہ حملے کر رہے ہیں، مسافروں کو بموں سے اڑا رہے ہیں. آج بھی جگہ پہ ہوا ہے، کل کوہاٹ میں ہوا تھا، تو وہ تو بھی تو حرکت کر رہے ہیں. یہ جی بالکل ٹھیک ہے. اس حد تک ہم ان کی مذمت کریں گے کہ طالبان ہو یا کوئی اور قوت ہو جو اسلام کا نام لیتی ہو، شریعت کا نام لیتی ہو، وہ استعمار کے خلاف تو جدوجہد کر سکتے ہیں، مورچہ قائم کر سکتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کو چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا افغانستان کے اندر ہو اسے نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اور یہ فعل قابل مذمت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو فوجی آپریشن ہیں، اگرچہ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، یہ سرجیکل ہو یا نان سرجیکل ہو، لیکن اس وقت ظاہرہ فوج موو کر چکی ہوئی ہے. ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ فوراً اگلے دن واپس آ جائے گی، وہ کچھ نہ کچھ کرے گی، لیکن ہماری اس موقع پہ دعا ہوگی کہ خدا کرے کہ اس آپریشن کے وہ نتائج نہ نکلیں جو ڈھاکہ میں نکلے، جو حیدرآباد کے پکا قلعہ میں نکلے، جو بلوچستان کے اندر نکلے، جو سوات کے اندر نکلے. ڈھاکہ کی تو سب نے مخالفت کی تھی چاہیے. امیر صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ ڈھاکہ کی سب نے مخالفت کی تھی، لیکن ہم لوگ خود چلے گئے اور آپ ساتھ ساتھ تھے. بالکل اس وقت اس نے ڈھاکہ کی صورتحال اور تھی، ڈھاکہ کی صورتحال اور تھی. قوم کو مایوسی کا پیغام نہ دیں. سبق لینا چاہیے، بلوچستان کو دیکھنا چاہیے، ڈھاکہ بہت مختلف. امیر صاحب بالکل ٹھیک ہے. میں جاؤں گا وسیم صاحب پاس. وسیم صاحب، اس پر آپ کی ٹیک کیا ہے؟ پارٹی پالیسی کیا ہے؟ آپریشن کریں گے آپ یا آپ آپریشن کے ساتھ بات بھی کریں گے؟ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی ریلی سے آپ کو بہت اچھا اور بہت بڑا پیغام مل گیا ہوگا کہ قائد تحریک الطاف حسین چاہتے ہیں، اور اب سے نہیں ہے، یہ 8 سے 10 سال ہو گئے جب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ منظم ہو رہے ہیں، اب شہروں میں آ رہے ہیں، شہروں میں جو ہے وہ کیئر کی جائے، ان پر نظر رکھی جائے، ان پر جو ہے وہ مطلب کوئی ایک ایسا چیک اینڈ بیلنس لگایا جائے جس سے کہ اس میں کمی آئے. لیکن اس وقت جو ہے اس آواز کو دہشت گردی سے تعبیر کیا گیا، مختلف قومیتوں سے لڑانے سے تعبیر کیا گیا. غرض یہ کہ وہ سب کچھ کہا گیا جو نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن آج تمام سیاسی پارٹیاں یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، طالبان ہو چکی ہے، منظم ہو چکے ہیں، ہمارے گلی کوچوں میں رہ رہے ہیں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں آ کر وہ رہ رہے ہیں. اب اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی ہم سب مل بیٹھے اور ہم نے یہ بات کہی کہ جی
امن مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کی حمایت تمام پارٹیوں نے ایک میز پر بیٹھ کے کی. لیکن اب جب مذاکرات ہوئے، مذاکرات کی بات ہوئی، تو مذاکرات کے لیے جب ٹیمیں بنی تو آج آپ کے سامنے ہے کہ اس کی صورتحال کیا ہے. کہ مطلب ایک طرف آپ جو ہے وہ 2010 کے فوجیوں کو بجائے اس کے کہ رہا کرتے یہ میسیج دیتے کہ اب ہم جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں، ایک مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں تو لہٰذا ہماری طرف سے یہ امن کا پیغام ہے. لیکن انہوں نے تو گلے کاٹ دیے. جب فوج کے گلے کٹ جائیں گے تو اس کے بعد بچے گا کیا؟ ہم آپ کس اس میں آتے ہیں، سیاسی لوگ کس اس میں آتے ہیں؟ ہم صرف فیصلے کرتے ہیں کہ یہ ملک کو کیسے منظم کیا جائے، کیسے چلایا جائے. لیکن جو سیکیورٹی ادارے جس طرح وہ اپنی کوششوں سے جو ہے اس پاکستان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جب ان کے گلے کاٹ دیے جائیں گے، جب انہیں جو ہے وہ رسوا کیا جائے گا، پکڑ کے ٹرکوں پہ اس طرح ڈالا گیا جیسے خدا نہ خواستہ مطلب بات ایسی ہو جائے گی، لیکن جیسے وہ کتے بلی مار کے ٹرکوں میں پھینک کے اور اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ عمل جو ہے وہ انسانیت کہاں گئی ہماری، ہمارا اسلام کہاں گیا؟ ہم جس کے لیے بات کر رہے ہیں کہ جی شریعت نافذ کی جائے، تو کیا شریعت میں ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا آیا؟ تو ہمیں مطلب سوچنا چاہیے نا کہ مطلب ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو اب یہ سب چیزیں انف ہو چکی ہیں. اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی کہ جی آپ یہ سوچیں کہ آپ مذاکرات کریں یا اپوزیشن کریں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ طبقے کہ جو اس میں ملوث ہیں، وہ کوئی بھی گروپ ہو، اس کا قلعہ کما ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے شہر ہماری گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی طرح بھی محفوظ نہیں ہیں. مرتے رہیں گے اور وہ مارتے رہیں گے تو کب تک ایسے چلے گا؟ ملک کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ مطلب یہ کہہ سکیں کہ آنے والے وقت میں ملک بہت منظم ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. ایک چھوٹا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جب یہ کچھ ہوگا تو یقیناً وہ شہروں میں موجود ہیں جہاں جوابی کارروائی کریں گے. کیا آپ عوام کو تیار کر لیں گے کہ وہ جوابی کارروائی کا مقابلہ کریں؟ دیکھیے، الطاف حسین بھائی نے کہا ہے کہ اپنے طور پر علاقوں اور محلوں میں ایسی کمیٹیاں بنائی جائیں جو آنے والے پر نظر رکھے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے، کہاں رہ رہا ہے، اس کی جو ہے وہ مطلب کیا ایسے خدشات ہیں، اس پر نظر رکھیں. یہ سب کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ملک بچانا ہے تو ہمیں یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی. اپنے آپ کو منظم کرنا پڑے گا، ایک ٹیبل پہ آنا پڑے گا. تمام سیاسی لوگوں کو ایک بات کہنی ہوگی اور اس فوج کو کہ جو مستقل لڑتی چلی آ رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف، اس کو جو ہے وہ حوصلہ دینا پڑے گا. چاہے وہ رینجرز ہو، پولیس ہو، اس کو جو ہے آپ کو لے کے جانا پڑے گا. ورنہ ادروائز آگے ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ہم نے بھی کہا مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن مذاکرات کس سے کریں؟ کون ہے مذاکرات سامنے کرنے والا، یا کس سے بات کی جائے؟ تو کوئی تو سمجھ میں آئے نا سامنے کہ بھئی یہ لوگ ہیں، ان سے بیٹھ کے بات کی جائے، یہ منظم لوگ ہیں. تو وہ نظر نہیں آ رہا اور وہ مستقل دھماکے کر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں تو مطلب پشاور میں جو ایرانی قونصلیٹ کے پاس دھماکہ ہوا، جمرود میں بھی کوئی واقعہ ہوا ہے. تو یہ خودکش حملے ابھی بھی جاری ہیں اور وہ مختلف ناموں سے، جیسا بھی آپ نے کہا کوئی مسجد گل کے نام سے جو ہے وہ ایرانی قونصلیٹ پہ جو غریب جو کیا اس نے، تو اب یہ نام چینج ہوں گے. ماضی میں بھی ایسے ہی ہوا، جب ان پہ بینڈ لگا تو انہوں نے مختلف شکلیں علاقوں میں اختیار کر لی، اسی پر بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ مختلف شکلیں انہوں نے اختیار کر لی. میں ابھی بتاؤں آپ کو کہ جو بات کر رہے تھے وسیم صاحب ایرانی قونصل خانے کی، اس کا ایک زخمی اور دم توڑ گیا ہے، ایک اور شہید ہو گیا FC کا جوان. تو اس طرح تعداد 3 ہو گئی ہے اس کی. امیر عظیم صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اور سوال مجھے بہت چبھ رہا ہے. سچی بات یہ، آپ مجھے جانتے ہیں بہت بہتر طریقے سے، جانتے ہیں چکوٹی سے میرا رشتہ کیا ہے، کشمیر سے میرا تعلق کیا ہے. میجر مست گل کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. میجر مست گل جب LOC پار کر کے آئے اس طرف تو ان کا بڑا استقبال کیا جماعت اسلامی نے اور پورے ملک میں ان کو ہیرو بنا کر گھمایا، جلوس کیے، جلسے کیے مجاہد کی طرح. اب ان کے نام پر ایک ایسی کارروائی کل کوہاٹ میں ہوئی، آج پشاور میں ہوئی، تو کچھ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کچھ زیادہ ہو گیا؟ دیکھیے، ہمارا نقطہ نظر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ پاکستان اور مسلم کو آپ نشانہ نہیں بنا سکتے. یہی وجہ ہے کہ جب تک تو یہ لوگ منظم تھے، کسی کیڈر کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کبھی کوئی گولی اور کبھی کوئی میزائل غلط استعمال نہیں کیا. یہ ہماری ہی پیدا کی اور پروان چڑھائی ہوئی بیماری ہے کہ جو آج ایک کینسر کی طرح پھیل گئی ہے. جب آپ میرا سوال آپ سے میجر مست گل کے گروپ کے بارے میں تھا. جی، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میجر مسگول سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا تھا جب اس نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا. اور اس کے اسباب کیا تھے میں اس کی طرف جا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ میجر مسگول وہ ہے صاحب کہہ رہے ہیں کس کس سے لا تعلق ظاہر کریں گے؟ ہم نے اس کو جماعت سے فارغ کیا. وسیم صاحب کہہ رہے ہیں. جی، وسیم صاحب کہہ رہے ہیں کس کس سے لا تعلق ظاہر کریں گے؟
ہر اس آدمی سے لا تعلقی ظاہر کریں گے کہ جو پاکستانیوں کو نشانہ بنائے گا، لیکن اس کو آپ کو سمجھانا بھی ہے ہمیں کہ یہ ہوا کیسے، اور ایک دفعہ پھر ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہوا ایسے کہ امیر جب صاحب آپ خود جو ہے ان کو شہید کہتے رہے ہیں، تو مطلب آپ جب شہید کہہ رہے ہیں تو ان کو تو آپ درجے دے رہے ہیں اس مقام کے، تو جب شہید آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب ان کے اوپر آپریشن ہونا چاہیے، ان سے ہم لا تعلق ہوں گے، تو اس کو بھی تو واضح کریں نا۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں وہ شہید ہیں، تو آپ نے ان کو تو درجات دے دیے، بہت بڑا درجہ دے دیا۔ جی میری اگر بات پوری سن لیں تو شاید آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عصر حاضر کا شیطان امریکہ ہے، اور اس شیطان کے گولی سے، میزائل سے کوئی افغانستان کے اندر جان بحق ہو جائے، کوئی شمالی وزیرستان میں ہو جائے، کوئی ایران میں ہو جائے، کوئی عراق کے اندر ہو جائے، ہم اسے شہید کہتے ہیں، چاہے وہ ظالم ہو، چاہے وہ صدام حسین ہو، یہ ہمارا خیال ہے۔ اب آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو انگریز کے خلاف جدوجہد کرتے رہے، جو روس کے خلاف کرتے رہے، جو آج امریکہ کے خلاف کرتے رہے، ہم ان کو مورچے کا سپاہی کہتے ہیں، ہم ان کو اس حد تک جو ہے وہ سلام کرتے ہیں۔ لیکن انہی میں سے لوگ اگر پاکستان کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، ورلڈ ویو کے حوالے سے جو اپنا کچھ بیان کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بیماری کس طرح سے ہم پر مسلط ہوئی۔ یہ بیماری اس وقت آپ پر مسلط ہوئی کہ جب افغانستان سے روس گیا، آپ نے جن لوگوں کی حکومت بننی چاہیے تھی، جو معذرت کے ساتھ امیر صاحب، معذرت کے ساتھ آپ ہی جو ہے ان کو لانے والے تھے، آپ ہی امریکہ کو پاکستان میں لائے۔ میری بات تو پوری سن لینا کہ جب وہ افغانستان سے روس واپس گیا اور منظم کیڈر کو آپ نے چھوڑ کے آپ نے براڈ بیس گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی، آپ نے کہا کرزئی آ جائے، ظاہر شاہ آ جائے، مجددی آ جائے، یہ گلبدین نہ آئے، یہ سیاف نہ آئے، یہ ربانی نہ آئے، تو پھر ان لوگوں کو امریکہ نے پیدا کیا طالبان کے نام سے، پاکستان کے اداروں نے ان کو پروان چڑھایا اور کابل تک ان کو رسائی دی۔ تو یہ آج آپ نے اپنی بوئی ہوئی فصل جو ہے اس کے سامنے، اب ہم پھر آپ کو کہتے ہیں یہ جیسے تیسے بھی لوگ ہیں، یہ فصل بونے میں سب کا ہی ہاتھ تھا، میرا خیال ہے اس فصل کو بونے میں بہت سے لوگوں کا ہاتھ تھا، اور آج جو لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں وہ بھی ان میں شامل تھے جنہوں نے فصل بوئی تھی۔ یہ میں رجوانہ صاحب کے پاس جانا چاہوں تو ان کا ہم بازو بنے، ان کو اہل کتاب کہہ کے ان سے جو ہے جائز قرار دے دیا، آج وہ اہل کتاب برے ہو گئے ہیں، تو مطلب میری سمجھ نہیں آ رہی کہ پالیسی کیا ہے اس وقت ان کا ساتھ دیا، آج جو ہے وسیم صاحب آپ، امیر عظیم صاحب آپ، رجوانہ صاحب آپ، مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد میں واپس آؤں گا، شروع کروں گا رجوانہ صاحب سے۔ ویلکم بیک جی، میں بات کر رہا تھا اوورال صورتحال کے بارے میں، میجر مسعود بگٹی کے بارے میں بات ہوئی تو امیر عظیم صاحب نے کہا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں جماعت اسلامی کا، کبھی تعلق رہا ہوگا جب وہ کشمیر سے آئے تھے۔ ایک بات میں صحیح رائے کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ نے اظہار تفنن یا مذاق میں یا سنجیدگی میں یا غیر سنجیدگی کے ساتھ آفر کیا تھا طالبان کو کرکٹ میچ کھیلنے کا۔ اس آفر کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کو تو ہرا دیا، انڈر 19 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں اور فائنل میں پہنچ گئی، لیکن اس کے فوراً بعد جب لوگ خوشی منا رہے تھے تو طالبان نے ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ وزیر داخلہ کی پیشکش ناقابل قبول ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ طالبان کرکٹ کو ناپسند کرتے ہیں، ان کا کہنا شاید کہنا یہ ہے کہ طالبان کرکٹ کو ناپسند کرتے ہیں، اس کو مسترد کرتے ہیں، کرکٹ نوجوانوں کو جہاد سے دور لے کر جا رہی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ڈیڈ لاک ختم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں مذاکرات میں۔ اس سے پہلے کہ میں جاؤں جناب رجوانہ صاحب کے پاس، میں آپ کو ایک جملہ سناؤں گا جناب الطاف حسین صاحب۔ الطاف حسین صاحب نے جلسے عام سے کل خطاب کیا، ریلی سے بڑی ریلی تھی فوج کی حمایت میں اور آپریشن کی حمایت میں، طالبان کے خلاف بہت بات کی انہوں نے۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے طالبان کے بارے میں کیا کہا۔ پاکستان کے فوجی سازشداروں نے صحیح قدم نہیں اٹھائے تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ جو طالبان کا یار ہے وہ پاکستان کا غدار ہے۔ جی رجوانہ صاحب، جو پاکستان کا وفادار ہے وہ طالبان کے خلاف ہے، جو طالبان کا یار ہے وہ پاکستان کا غدار ہے، کیا کہیں گے؟
یہ دیکھیں انہوں نے ایک سمبولک بات کی ہے کہ پاکستان اور طالبان دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، اور طالبان کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ آئین کے خلاف ہیں اور پاکستان کے خلاف ہیں۔ تو اس سمبولک طریقے سے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد میری نظر میں یہ ہے کہ آپ جو بھی طالبان کا ساتھ دیتے ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ میں ایک بات اس سے پہلے کر لوں کہ ابھی آپ نے سوال کیا جماعت اسلامی کے ہمارے دوست سے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ فصل بوئی، آپ نے یہ فصل کاٹنی ہے، تو مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس فصل کی آبیاری جن دینی جماعتوں نے کی وہ بھی سارے پاکستانی عوام کو پتہ ہے۔ تو آج اس فصل کے بونے اور کاٹنے کا تانا ہم نہ کسی کو دے سکتے ہیں، وہ وقت گزر گیا، غلط پالیسیاں تھیں، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ پالیسیاں غلط تھیں، اور غلط پالیسیوں کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہے، اور اس پر اختلافی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اس پر یہ دیکھنا ہے کہ طالبان، مجھے ایک اور بات کرنے کی ایک ذہن میں سوچ آ رہی ہے کہ جن معزز علماء کرام کو، جید علماء کرام کو طالبان نے اپنی کمیٹی کے لیے نامزد کیا ہے، وہ ان کا طالبان پر اثر ہے، تو یہ ایک اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا کہ مذاکراتی ٹیم بننے سے پہلے ہی وہ ہمارے معزز انتہائی قابل احترام علماء کرام شاید آن دیئر اون آپٹ کرتے اپنا رول ادا کرنے کو۔ چلو وہ وقت گزر گیا، اب بھی ان کے بیانات حوصلہ افزا کسی حد تک ہیں، وہ اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ مذاکرات ہو جائے، مگر بات یہ ہے کہ مذاکرات کی اب بات جو ہے نا وہ بہت دور جا رہی ہے، مگر ہماری خواہش ضرور ہے کہ مذاکرات ہو جائیں اور اس سے مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سکیم ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہیں ان کو ادھر ادھر سے کوئی نہ کوئی، آپ وہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے انہوں نے بدامنی پھیلا دی، کس طرح سے حملے کر رہے ہیں، اس کو دیکھیں نا کتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، یعنی کہ لسانی بنیاد پر تو نہیں، یہ مذہبی تنظیمیں، گروہی تنظیمیں، فرقہ پرستی کی تنظیمیں، اور یہ ساری اب ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک فرنٹ بنا لیا ہے۔ تو اس فرنٹ کس کے خلاف ہے؟ پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے آئین کے خلاف ہے۔ تو میں یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا تمام حضرات سے، تمام جماعتوں سے جو اس پر تھوڑی اپنی اختلاف رائے رکھتے ہیں، کہ اس اختلاف رائے کو زیادہ پبلک کرنے کی بجائے بے شک آپ اپنا اظہار رائے کریں، کیونکہ ڈیموکریٹک جو ہے نا یہ ایک رویہ ہے اور طریقہ ہے، جمہوریت کا حسن ہے، مگر ان حالات میں میں تھوڑا سا دور اندیشی سے، مزید میں کوئی لیکچر نہیں دے رہا، میں گزارش کر رہا ہوں، سارے ماشاءاللہ صاحب بصیرت لوگ ہیں ہر جماعت میں، اس کو بہتر کرنے کے لیے ملک کے حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اس وقت مسلح افواج، لا انفورسنگ ایجنسیز کا پورے دل سے ساتھ لیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپریشن سے، اگر آپریشن شروع ہو جائے اور مطلب ہے کہ سرجیکل اپنا سٹرائک شروع ہو جائیں تو کیا اس سے حل ہو جائے گا؟ بات حل ہے کہ الٹیمیٹلی اس کا حل ہونا چاہیے، مگر ایٹ دی سیم مومنٹ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم پر حملے ہو جائیں، بے گناہ آدمی مارے جائیں، لا انفورسنگ ایجنسیز کے آدمی مارے جائیں، اور ہم صرف مذاکرات کی رٹ لگائے رکھیں۔ تو ان حالات میں بڑی مزید تدبر کی ضرورت ہے، اور اس بات کو جتنا ایسن طریقے سے حل ہو سکے بہت خوبصورت بات ہوگی۔ میں جاؤں گا وسیم صاحب، کیونکہ آپ قومی اسمبلی میں ہیں اور آج اجلاس بھی ہوا ہے، کیا موڈ ہے قومی اسمبلی کا؟ کیا وہاں آپ کو رنگ نظر آتا ہے؟ کیا تیور نظر آتے ہیں قومی اسمبلی کے؟ دیکھیں، ویسے تو جو ہماری ممبران سے تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے تو سب چاہتے ہیں کہ امن و امان ہو اور آپریشن ہو، تمام کے ذہن میں یہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے جو اس وقت رول کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے، اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئیں گے اور اعتماد میں بھی لیں گے، لیکن کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا آگے ہونے جا رہا ہے اور کس طرح ہم کریں گے، تو یہ ایوان کو بھی اعتماد میں لیں، سیاسی پارٹی کے تمام لیڈران کو جمع کریں، ایک میز پہ بٹھائیں، اور ان سب سے جو ہے نا وہ اس سوچ کے مطابق ایک فیصلہ کریں، اور پھر ان میں جو سیاسی پارٹی میں ڈیفرنس آئے کہ جی وہ اس آپریشن میں یا اس میسج میں ساتھ نہ دیں، تو پھر ہمیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس پلیٹ فارم میں اور کیا سوچ رکھتے ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو ایسی پارٹیوں کے خلاف بھی آپریشن ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جو ہمارے سامنے ہے، اب اس کے بعد انف ہے کہ انسانیت کو جو ہے وہ اب روڈوں پہ ٹانگ پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے روڈوں پہ گھسیٹ رہے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو کہ جو ملک کے
मतलब दिफा में हमारे लिए सरहदों पे खड़े होकर हमारे लिए हिफाजत कर रहे होते हैं, हमारे लिए खड़े होकर जो है वो हमारे बहन बेटी बच्चों की हिफाजत कर रहे होते हैं। अगर उनका कत्ले आम होगा और 2-2 साल तक उन्हें कैदोबंद में रखा जाएगा तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि अब कोई मुज़ाकरात की कोई बात करे और तरफ जाए। मैं समझता हूँ कि फैसले का वक्त है, एक पेज पर आ जाए और एक पेज पर होकर फैसला करें। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा। ये बात सही है कि मतलब एक तवील टाइम चाहिए इसके लिए जो है बैठ के जो है ना उसको देखें और आगे ये कितना हमें लेके जाना है और कहाँ तक ये चलेगा उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमें नुकसान होगा, इलाकों में नुकसान होगा और गली मोहल्लों में नुकसान होगा। लोग बताइएगा कि जो वसीम कह रहे हैं, वसीम साहब कह रहे हैं, वो उसमें आपको कितना प्रैक्टिकल नजर आता है और आपके ख्याल में जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वगैरह है ये कुछ ठोस चीज है या एवं ही काम हो रहा है? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर एक दिखावे की चीज है। प्रिंसिपल ये है कि जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसके पैसे उसकी पॉलिसी, और वही चीजें जो है ना वो तय होती हैं। आप इस पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन की और सारी चीजों की बात कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि आज के अखबार की एक रिपोर्ट है कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो हमारी बलूचिस्तान के अंदर है उसका बजट जो है वो 15 अरब रुपए से कम करके जो है वो 28 अरब रुपए था और वो कम करके 15 अरब कर दिया गया। 60% वहां पर अफराद की कमी है। आज के लाहौर के डॉन की स्टोरी है कि जो यूथ या मेला हो रहा है उसके लिए 7 अरब रुपए मुख्तिस किए हुए हैं। आपके पास कराची के अंदर एक बहादुर पुलिस अफसर था जिसको आपने बम प्रूफ गाड़ी नहीं दी। आप स्कैन करने के लिए चीजें मंगवाते हैं और पता लगता है कि करोड़ों रुपए उसमें हड़प कर लिए गए और वो बजाय इस्लामाबाद को तहफ़्फ़ुज़ देने की तो कस्टम का स्कैनर था। इस तरह की सारी चीजों की मौजूदगी में आप क्या करने जा रहे हैं? आप कराची की सूरत हाल पे तो काबू नहीं पा सके। 20 सालों से बोरी बंद लाशें वहां से निकलती हैं, भत्ताखोरी वहां पर होती है। बलूचिस्तान पर आप काबू नहीं पा रहे। अब किस तरह से सारे महाज खोलकर जो है वो पाकिस्तानी फौज को और बाद में उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को इस दलदल में से जो है वो निकाल सकेंगे? इसे सोचना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि बाज ऐसे दहशतगर्द हैं कि जो काबिल मुजम्मत हैं, सर्जिकल ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन बिल आखिर जब तक आप बातचीत के जरिए को रास्ता नहीं निकालेंगे और अफगानिस्तान का जो असल मसला है उसको ठीक तरीके से हल नहीं करेंगे, पाकिस्तान जिस दिन ये तय कर लेगा कि पाकिस्तान की सरजमीन को ना अमेरिका के हक में इस्तेमाल करेंगे ना अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो आप पॉलिसी बनाएंगे वो सिक्योरिटी की पॉलिसी आपको नताइज देगी। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल अजीम साहब, और बहुत शुक्रिया जी। कुछ कह रहे हैं आप? नासिर साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं मुल्क के दिफा की और मुल्क को मजबूत करने की। अब उसमें चाहे बोरी बंद मिलें, भत्ताखोर मिलें, या वो दहशतगर्द के जिनके घरों से वो दहशतगर्द निकल रहे हैं, जिनकी बात हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, वो तालिबान जिनके घरों से बरामद हुए हैं, वो अलकायदा के लोग जिनके घरों से बरामद हुए हैं, वो लोग जो दहशतगर्द मारे गए उन्हें शहीद कह रहे हैं, और उनको जो है जो बेचारे फौजी और जो आम आदमी मारा गया उसे जो है वो एक आम अंदाज में देख रहे हैं कि जी अमेरिका का जो साथ देगा वो शहीद नहीं कहलाएगा, जो मारा जाएगा वो शहीद कहलाएगा। जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, गले काट रहे हैं, उन्हें तो आप शहीद कहते हैं। और मतलब मेरी समझ से बाहर है कि हम कहाँ भाई वो वैशी हैं जो लोग गले काट रहे हैं। ये आप कह रहे हैं मेरे भाई, ये आपके सरबराह ने जो कहा है उसको देखें कि वो क्या कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मतलब ये आपके सरबराह ने कहा है और टीवी पे कहा है। ये भी नहीं कि मतलब किसी और चैनल पे जाके बोला हो या किसी और जगह पे बोला हो, ये तो टीवी पे सब चला है और वो आपके सामने चला है। भाई वो हम कहेंगे, मैं भी कह चुका हूँ कि अमेरिका जब किसी को मारेगा और वो कहीं पर दुनिया के किसी खित्ते में मारे, चाहे गोली से मारे, फांसी के फंदे पर लटकाए या मिसाइल से मारे। मुझे एक ब्रेक लेना है। और अमेरिका कहाँ से आ गया? ये हमारी लड़ाई है और हम जो है मुसलमान को मार रहे हैं, एक तरफ शरीयत की बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, फिर वहाँ अपनी फौज को कत्ल कर रहे हैं, अपनी फौज के गले काट रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल अजीम साहब। के साथ रजवाना साहब रहेंगे और मैं बात करूंगा उनके ब्रेक के बाद नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर।
वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे साहिबान फहमदानी से। मेरे साथ रजवाना साहब मौजूद हैं जिनको नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर मुझे सवाल था, वो जवाब नहीं दे पाए थे। जी रजवाना साहब, क्या फरमा रहे थे आप? जी सर, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही, कुछ मसाइल हो गए। बात थी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की, और ये बात हो रही थी कि अमीरुल अजीम साहब ने कहा था इस सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में कि सब धाक के 3 बात सामने आ जाएंगे। उनका खदशा ये था कि इसमें करप्शन होगी, इसमें बदनुमानी होगी, वगैरह वगैरह। और लेकिन जाहिर है कि अगर पाकिस्तान में टेररिज्म है तो एंटी टेरर पॉलिसी तो बनाना पड़ेगी, और ये मजबूरी है पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की एज ए नेशन। मैं कोशिश करूँगा बात करने की रजवाना साहब से एक बार फिर, लेकिन जो ही राब्ता होगा मैं आप उनके पास ले जाऊंगा। राजा कामरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं कराची की सूरत हाल पर। राजा कामरान से राब्ते से पहले बता दूं मैं आपको कि आज दिन भर ये खबरें चलती रहीं कि MQM हुकूमत सिंध में शामिल होने जा रही है, और ये इत्तलात आती रही कि MQM किसी नतीजे पहुँचने वाली है। कुछ मुलाकातों का जिक्र भी आया दुबई में, लेकिन MQM ने शाम गए ये ऐलान कर दिया कि उसने इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया। मेरे साथ हैं राजा कामरान कराची में, और मैं उनसे पूछूंगा कि आज जो अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई है, जहां पर बताया गया कि 10,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 140 का चालान पेश किया गया, क्या रंग राज अदालत में? नासिर साहब, कराची में जो आज कराची बेअमनी केस के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई है, उसमें 2 बड़ी मामला को देखा गया है। एक, कराची में टारगेट किलिंग के बावजूद, जो टारगेटेड ऑपरेशन के बावजूद जो कत्ल और गारतगरी का सिलसिला और दहशतगर्दी जारी है, इस पर अदालत ने अपनी तशवीश का इजहार किया है। और दूसरा, कराची में जमीनों के कब्जे के हवाले से जो रिपोर्ट पेश की गई है उस पर बातचीत हुई है। जो कराची में बताया गया है कि पुलिस ने टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान 10,000 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है, जिनमें से सिर्फ 175 के चालान इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए हैं। इस पे अदालत ने पूछा कि जो टारगेटेड ऑपरेशन के बावजूद जो कत्ल और गारतगरी का सिलसिला है ये किस तरह से जारी है, क्या दहशतगर्द जेल से बैठ के अपने नेटवर्क को चला रहे हैं? तो उस पर बताया गया कि जो जेल में जैमर लगा दिए गए हैं और ये जो शिकायत है ये खत्म हो गई है। इसके अलावा जो ऑपरेशन, जो सरकारी अराजी पर कब्जे के हवाले से जो रिपोर्ट थी, 60,000 एकड़ कितने हैं जी? ये कितना एकड़ है? नसीर साहब, ये 60,000 एकड़ जमीन है जो कराची में कब्जा हुई हुई है, और इस हवाले से अदालत ने तमाम जो रिपोर्ट है इसको बेचा है, सामने लाया है। आरिफ अजीज जो SP एंटी एनक्रोचमेंट है, उनको भी जो है अब 26 तारीख को तलब कर लिया है और उनसे इस बात पर बातपुरस की जाएगी ये यहाँ की मौजूद है। इसके अलावा जो एक डेवलपमेंट हुई साने अब्बास टाउन, जो अदालत ने रिमार्क किए, इसने कहा है कि SP लेवल के अफसरान जो है कराची में कब्जों में मुलव्विस हैं। इसके अलावा जो है अदालत ने जो अंदरून सिंध 2 जज साहिबान जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, उनके बेटों पर फायरिंग और एक बेटे के कत्ल का जो है वो भी नोटिस लिया। जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जैकबाबाद खालिद अली शाहानी के बेटे आकिब अली शाहानी का कत्ल हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दादू शानुल्लाह अब्बासी के बेटे शाहरुख पर जो फायरिंग हुई है उसका भी नोटिस लिया है अदालत ने। बहुत शुक्रिया राजा कामरान हमारे साथ रहने का। और मैं इसी मौजू पर कि कौमी सलामती पॉलिसी किस तरह मसाइल को हल करेगी जाऊंगा जनाब सेनेटर रजवाना के बाद। जी रजवाना साहब, जी आप फरमा रहे थे जी कि अभी आप जी मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही, बिल्कुल आ रही। गुजारिश ये है कि अभी वो हमारे जमात इस्लामी के दोस्त बात कर रहे थे, वो रास्ते में बात कट गई, आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी उस वक्त। वो ये कह रहे थे कि कौमी सलामती की पॉलिसी एक दिखावा है। हाँ। मैं हैरान हो रहा हूँ कि कौम पहले ही मायूसी के शिकार है, हिजान का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। हमको बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, जो कि हमारा फर्ज है बतौर हुकूमत, बतौर एक सियासी पार्टी के। वो उसमें कंट्रीब्यूट करने की बजाय उसमें कीड़े डाल रहे हैं, उसमें कांटे बिछा रहे हैं, कौम को ये मैसेज दे रहे हैं कि शायद ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दिखावे की पॉलिसी है और जी फ्रंटियर कांस्टेबली के पैसे घटा दिए। वो खुदा के लिए ये वक्त नहीं है। इस वक्त हमें एक पेज पे होना चाहिए। सियासत मत करें, आप हमें बेशक बुरा भला कहें, जब वक्त आए इलेक्शन का कह लें, तो
تنقید کرنی ہے تو پھر کر لینا. یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس پر ذرا تھوڑا سا بھی آپ کچھ ایسی نیگیٹو بات کریں گے, آپ کی اپنی رائے اپنی جگہ پہ ہوگی, مگر یہ نامناسب وقت ہے. اس وقت یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اس وقت تو یہ پیغام دینا چاہیے ہم حکومت کے ساتھ ہیں, ہم فوج کے ساتھ ہیں, ہم لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ ہیں, اور ہم اس ایشو پر ہم کسی بات کا کمپرومائز نہیں کریں گے, سیاست نہیں کریں گے, وہ پولیٹیکل مائلیج نہیں لیں گے. مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے. اور پھر یہ کہنا, کل محترم منور حسن صاحب کا بیان تھا کہ یہ ایسے حالات رہے تو پاکستان جو ہے ایک نئے بنگلہ دیش کی طرف جا رہا ہے. خدا کے لیے مت کہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم جو ہے نا یہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے نیشنل سیکورٹی پالیسی نہ بنائیں, ہم یہ جہاں پہ حملے ہو رہے ہیں وہاں فوج کچھ کارروائی نہ کرے. اگر کارروائی کرنے جا رہے ہیں, کنٹرول کرنے ہیں, خدا کے لیے اس وقت بنگلہ دیش جو بنا ہے ایسٹ پاکستان کے حالات وہ محرومی کی وجہ سے سارے حالات ہوئے, ان کو سیاسی حق نہیں دیا گیا, ان کی اکثریتی جماعت تھی, ان کو موقع نہیں دیا. میرا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن انشاءاللہ پھر اسی موضوع پر بات کریں گے. بنگلہ دیش کا کیا فرق تھا. ہم نے جو آج جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ آج بھی پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز نے کارروائیاں کی ہیں. پارا چنار میں 7 افراد کو ہلاک کیا گیا. یہ دہشت گرد تھے, اور یہ علاقہ ہے خامن کنڈا جہاں 3 دن سے جھڑپیں جاری ہیں, اور کہتے ہیں کہ اگر آپ آگے جائیں کورم ایجنسی میں تو بارڈر پار کرنے کے بعد آپ کو انڈین قونصل خانہ بھی نظر آئے گا, جہاں سے کہا جاتا ہے کہ وارداتوں کی شہری جاری ہے. پاکستانی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا آج, اور پارلیمنٹ کے اجلاس میں کچھ باتیں ایسی ہوئیں جس سے لگتا ہے کہ اب سرگوشی شروع ہو گئی ہیں. شام کے بارے میں کہا گیا کہ پاکستانی حکومت نے خارجہ پالیسی بدل دی ہے اور کسی کا اعلی کار بننے جا رہا ہے, لیکن راجہ سفلق نے اس کی تردید کر دی اور کہا خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. رضا ربانی نے کہا کہ پارلیمنٹ کو اکیلا کیا جا رہا ہے, پارلیمنٹ کو تنہا کیا جا رہا ہے, کچھ بتا کے نہ بتا کے بتایا جائے کہ کیوں آپریشن نہیں ہوا, بتایا جائے کیوں مذاکرات ٹوٹے, بتایا جائے حالات کیا ہیں. اسی طرح اور لوگوں نے بھی کہا کہ میمند ایجنسی میں جو آپریشن ہوا یا میمند طالبان کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے وہ درست ہے اور وہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ سرتاج صاحب نے ایک سیمینار سے خطاب کیا, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو کچھ بھی کرنے جائیں گے نہیں آپریشن, اس کو سیاسی قیادت کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. طالبان کے ساتھ مذاکرات پر کل یعنی منگل کو وفاقی کابینہ میں بات ہوگی. شمالی وزیرستان میں آپریشن کے لیے, مکمل آپریشن کے لیے بات چیت ہو رہی ہے, مشاورت ہو رہی ہے. آئندہ صورتحال بہتر ہو جائے گی. افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے, اور لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات کا آپشن موجود ہے, اور یہ بھی کہ ایف سی ایل کاروں کو جو کچھ 4 سال پہلے اخبار کیا تھا کس طرح قتل کیا گیا, کہاں قتل کیا گیا, یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا ماحول آپشن ابھی موجود ہے. ہم نے پول کیا تھا کہ کیا حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کا فیصلہ کر لیا ہے. 86% کا خیال ہے کہ جی ہاں حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے, اور 14% کا 14% کا کہنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا, یہ فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے. یہ بات درست ہے کہ فیصلہ ہونا باقی ہے. کابینہ کل ملے گی, کل بیٹھے گی, حالات پہ غور کرے گی, دیکھے گی میمن میں کیا ہوا, دیکھے گی کنڑ میں کیا ہوا, وزیر داخلہ بریفنگ دیں گے, وزیر داخلہ پریزنٹیشن دیں گے, اس کے بعد نیشنل سیکورٹی پالیسی پر بھی بات ہوگی, اور ساتھ ہی یہ بھی حتمی بات ہو جائے گی کہ کیا کیا جائے. لیکن لگتا یہ ہے کہ خود پرائم منسٹر بھی میمن کے واقعے کے, بنو کے واقعے کے بعد, کوہاٹ کے واقعے کے بعد اور دیگر واقعات کے بعد بڑی حد تک اپنی اس پیشکش پر اب بدل دکھائی دے رہے ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی میں کی تھی اور کہا تھا کہ ہم امن کو ایک آخری موقع دے رہے ہیں, ہم چاہتے ہی ہیں کہ امن کو آخری موقع مل جائے. اور اس کے بعد وزیر داخلہ نے 2 روز پہلے کہا تھا کہ آپریشن کی تیاریاں مکمل تھیں. وزیر اعظم نے آپریشن کے حوالے سے اپنی تقریر بھی تیار کر لی تھی جو نشر ہونا رہ گئی, کیونکہ ہم امن کی طرف چلے گئے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ امن سے ہم آپریشن کی طرف جاتے ہیں یا امن پہ قائم رہتے ہیں, امن کس انداز میں ہوگا, یہ سوال بڑا سوال نشان موجود ہے. دیکھتے ہیں, کل پھر بات کریں گے آپ سے, کل پھر ملیں گے آپ سے. ممکن ہے کوئی اچھا موضوع لے کر آئیں, کہ ممکن ہے اسی موضوع پہ بات کریں. بالکل تک کے لیے اجازت.